بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے اکابر دیوبند اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر و مشائخ جو علم و فضل، زہد و ورع میں آفتاب و مہتاب تھے، جن کے پاس بڑی کثرت سے لوگ آتے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، ان حضرات کے دلوں میں ذکر کی عظمت و اہمیت، اس کے دور رس اثرات و فوائد اور برکات کس قدر تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ ہر قسم کی مشغولیت کے باوجود سارے کے سارے اللہ والے ذکر کا اہتمام ضرور کرتے، بلکہ جہاں ذکر کی مجلس ہوا کرتی پوری رغبت و شوق کے ساتھ شرکت کرتے. در حقیقت یہی ان کی وہ خوبی تھی، یعنی ذکر کی کثرت. مجلس ذکر منعقد کرنا یا کہیں گئے تو ایسی مجلس میں شرکت کرنا جس خوبی نے ان حضرات میں جاذبیت و کشش اور افادیت و ہماگیریت کی شان پیدا کر دی تھی. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہیں پروردگار نے 25 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث کا مبارک موقع نصیب فرمایا. امام ارشد بدری صاحب کے والد محترم 25 سال تک مسجد نبوی میں بخاری شریف پڑھائی. آپ کا معمول تھا کہ ذکر میں یکسوئی، دل جمعی، تنہائی اور خلوت نشینی کے خاطر مسجد نبوی میں قدر فاصلہ پر جو مسجد اجابہ ہے وہ اس وقت بالکل سنسان جیسی تھی، اس میں تشریف لے جاتے اور اس قدر زور و شور سے ضربے لگاتے کہ دور تک آواز جایا کرتی تھی ذکر کی. حضرت مدنی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ مسجد شریف میں جہاں جگہ پاتا ذکر میں مشغول ہو جاتا، مگر جب ذکر کے آثار جسم پر زیادہ طاری ہونے لگتے تو شرم کی وجہ سے شہر کے باہر جنگل میں جانے لگا. کبھی مسجد اجابہ اور کبھی اس کے قریب کھجوروں کے جھنڈوں میں بیٹھ کر تنہا ذکر کرتا رہتا تھا. یعنی مدینہ منورہ کے اندر جب مدینہ منورہ میں تھے تو اس وقت ان کے ذکر کا اتنا بڑا اہتمام تھا. رائے پور بستی ایک طویل عرصہ تک اکابر و مشائخ کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ایک عجیب نورانی دور تھا. علم و حکمت کے چشمے جاری تھے، بڑے بڑے علماء کی آمد رہا کرتی، محبت و معرفت کا درس ہوا کرتا. یوں کہیے کہ بستی تو بالکل چھوٹی سی تھی رائے پور، مگر ایک ایسی شمع فروزہ تھی کہ ہر طرف سے محبت و معرفت کے پروانے وہاں ٹوٹ پڑتے تھے. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے سب سے زیادہ فیض یافتہ اور ہر ایک کے لیے مرجع و مرکز حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے خلیفہ. شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کی قبر تو رائے پور میں ہی ہے اور مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ کی قبر پاکستان میں ہے. آپ کے دور میں بھی واردین و صادرین کا ہجوم رہا کرتا تھا. آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ایک چھوٹی سی بستی میں ہر طرف سے علم و عمل کے پیکر، فقہ و فتاوی کے سرخیل تشریف لاتے، بڑے بڑے علماء کی رائے پور میں آمد ہوتی. مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سماعت فرمائے. حضرت فرماتے تھے رائے پور کی فضا پر ہر وارد و صادر کو سب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کثرت تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتا پتا سے اللہ کے نام کی صدا آ رہی ہے. دن و رات کے کم اوقات ذکر کی آواز سے خالی نظر آتے تھے. بلکہ وہاں رائے پور کے قریب میں ایک نہر ہے، نہر. جب دھوبی کپڑا دھوتے تھے تو کپڑا دھوتے وقت بھی ان کی زبان پر اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی تھی. اور رائے پور کے اندر آم کے بہت سے درخت ہیں. جب رائے پور کی خانقاہ میں ذکر کی مجلس لگتی تھی تو آم کے پتوں میں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی. ایسا نورانی وہاں کا منظر تھا. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جنگل کی خاموش فضا میں خانقاہ اللہ کے نام کی صداؤں سے اور ذکر کی آوازوں سے گونج جاتی ہے. حسب استعداد توفیق لوگ اس فضا سے مکیف ہوتے اور سرور و مستی کی ایک عام کیفیت ہوتی. اس وقت ہر ایک آزاد اور اپنے حال میں مشغول ہوتا کہ کوئی کسی سے بات چیت نہ کرتا. قطب الاقداب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا. ان دونوں کا آئینہ دار آپ کی دو تصنیف لطیف
فضائل ذکر اور فضائل درود شریف ہے جو فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں. ذکر الہی اور صلاۃ و صوم کے لیے آپ کا دل ہمیشہ بے قرار رہتا تھا. اسی بے قراری میں ڈوبے ہوئے قلب سے آپ نے قرات پرانی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال سلف اور واقعات اولیاء کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ان دونوں مضمون پر معلومات کا خزانہ امت کو مل گیا. فضل اعمال نامی کتاب کا حصہ بن کر پوری دنیا میں اس کی اشاعت ہونے لگی. جب آپ کی دل کی تڑپ بڑھنے لگی کہ ہر کوئی اللہ کے ذکر کا خوگر اور عادی ہو جائے، ہر زبان پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ رہے اور عشق و محبت کی چنگاری دل میں سلگتی رہے، تو آپ کو الہام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکریا آپ جگہ جگہ پر ذکر کی مجلسیں کی بنیاد قائم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتاویٰ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے مشہور و معروف اور متداول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدو کو یہ چیز القاء کی گئی کہ پورے عالم میں ذکر کے حلقوں میں تازگی و تابندی پیدا کرنے کے لیے آپ مختلف علاقوں اور ملکوں میں سفر کریں. استخارہ اور مشورہ کے بعد جس جگہ کا انتخاب ہو جاتا وہاں گویا ایمان کی بہار آ جاتی اور تعلق مع اللہ کا جذبہ عام ہو جاتا. مظاہر سہارنپور میں ذکر کی مجلس، آپ کا سفر اسی درد دل اور دل کے کوڑن کے ساتھ ہوتا. اسی بنا پر آپ سفر استخارہ اور غیبی اشارے پر کرتے تھے. اور بھی مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ جن کی کتاب ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جب تک سہارنپور میں تشریف رکھتے فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ ذکر کی مجلس ہوا کرتی تھی جو تاحال جاری ہے. حضرت شیخ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا طلحہ صاحب نور اللہ برقدہ، جن کا بھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا، ان کی ذکر کی مجلس ہوتی تھی. کافی مرتبہ جماعتوں میں آتے جاتے ان کی ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ہوا الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد. آج بھی وہ ذکر کی مجلس چالو ہے اور بڑا ہجوم ابھی ہے سہارنپور میں خانقاہ میں، اور ہر جمعہ کو عصر تا مغرب مسجد میں ہی مقیم معتکف رہتے. دور و دراز سے علماء اور عوام کا ہجوم ہوتا، ان میں اکثر ذکر جہری کرتے. رمضان شریف میں ظہر بعد تعدیر ذکر جہری ہوتا. مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد قیامگاہ پر ذکر کی مجلس پابندی سے منعقد ہوا کرتی. حضرت جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہاں بھی ذکر کی مجلس قائم کرتے، اور حضرت کے معتمد خاص اور خلیفہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ کے مکان پر ذکر کی مجلس کا جو سلسلہ قائم فرمایا آج بھی الحمدللہ جاری ہے، لیکن حضرت کا لاک ڈاؤن میں انتقال ہو چکا. مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مدارس سے فطروں کا سدباب، ذکر کی مجالس کی برکات، اس کے دور رس فوائد نتائج کے بار بار مشاہدے آپ کو ہوتے ہیں. جو زندگی ڈلتی رہی آپ کو عوام و خواص کی فکر بڑھتی رہی، خاص کر مدارس کے احوال پر آپ کی گہری نظر تھی. پاکستان کے آخری سفر کے موقع پر مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا مجھے آپ سے خلوت میں کچھ بات کرنی ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم جو مفتی اعظم تھے پاکستان کے، جب باتیں ہو گئی اور حضرت روانہ ہو گئے تو مفتی اعظم نے فرمایا حضرت شیخ بہت اہم بات بیان فرما گئے کہ مدارس میں ذکر و شکر کا سلسلہ ختم ہو گیا، مدرسوں میں جگہ جگہ فتنے ہو رہے ہیں اور گروپ بندیاں ہو رہی ہے، مسجدوں میں گروپ بندیاں ہو رہی ہے. اسے میری عاجزانہ درخواست ہے مفتی شفیع صاحب، جس طرح آپ طلباء کو یہاں رکھتے ہیں اسی طرح وہ حضرات جن کا آپ سے اصلاحی تعلق ہو ان کو بھی یہاں رکھیں اور ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام ہو تاکہ ذکر و شغل کا اہتمام رہے، چاہے مختصر وقت تک لیے ہو مگر طلباء و اساتذہ کو بھی ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر و مشائخ میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مقبول و محبوب ترین شخصیت کے حامل تھے. اکثر انہیں امام الاولیاء کہا کرتے تھے. علم تفسیر میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، حالانکہ وہ کیا تھے سکھ تھے اور اسلام قبول کر کے دارالعلوم دیوبند پڑھنے آئے تھے، اور بہت مدت ان کی قبر سے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے لاہور میں. تفسیری نکات اور اسرار و معارف کے بیان کرنے میں بے مثل و بے مثال تھے. قدیم اساتذہ اور جگیر علماء ان کے پاس علم تفسیر حاصل کرنے پہنچتے. حضرت کے مناقب کے لیے ان کی سوارے دیکھے تو اندازہ ہوگا ان میں شان عظمت کے باوجود ذکر اور ذکر کی مجلس کی کس قدر شیدائی تھے کہ جہاں تشریف لے جاتے ذکر کی مجلس منعقد کرتے. حضرت مدنی کا ارشاد ان کی قدر و منزلت اور ذکر کی حفاظت کے متعلق حضرت مدنی کیا فرماتے سنیے. دارالعلوم کے علماء و فضلاء کو دستار فضیلت باندھتے ہوئے فرماتے علم کی تحصیل آپ نے 8 سال دیوبند رہ کر کی، لیکن آپ کی تکمیل حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دورے تفسیر سے ہوگی. اللہ کا ایک شیر لاہور کے دروازہ شیر نوالہ میں بیٹھا ہوا
اللہ اللہ کے ضربوں سے کائنات کے دلوں کو مستقر کرنے میں مصروف ہے. وہ اللہ کا ایسا مقبول بندہ ہے کہ اس کے درس قرآنی میں شمولیت جنت کی ضمانت ہے. ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوا کرتی. شریک ہونے والوں کے دلوں میں شوق اور جذبہ، رغبت و ولولہ پیدا کرنے کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناتے جو ذکر کی مجلس سے متعلق ہے. اس کے بعد ہمت افزائی کے لیے فرماتے جو آدمی جتنا زیادہ طویل مسافت دے کر کے آتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، جتنا زیادہ کرایہ خرچ کرتا ہے، جتنی زیادہ مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی زیادہ اس کا اجر لکھا جاتا ہے. حضرت کی 3 دعائیں بہت مشہور تھیں. مولانا احمد لاہوری کی 3 دعائیں بہت مشہور تھیں. اکثر کہا کرتے تھے یا اللہ ذکر کی مجلس ناگا نہ ہو، یا اللہ خطبہ جمعہ ناگا نہ ہو، یا اللہ درس قرآن ناگا نہ ہو. اللہ نے تادم اخیر یہ تینوں موقع نصیب فرمایا. داعی کبیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور اہتمام میں ذکر دعوت تبلیغ کے اس الہامی طریق کو رب کریم نے ایسی مقبول عطا فرمائی کہ دنیا کا ہر ملک اس کی روشنی سے روشن منور ہوا. اس کام کی عظمت و افادیت اظہر بن الشمس ہے. جس خماگیر شخصیت کو پروردگار عالم نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور جن کے دل پر الہامی طریق منکشف فرمایا، ان کی نظر میں ذکر کی اہمیت، ذکر کی پابندی، ذکر کی مجلس میں شرکت اور اہل اللہ کی صحبت میں حاضری کے کیا اثرات ہیں وہ ملاحظہ فرمائے تاکہ دین کی نشر و اشاعت میں ذکر کی کیا تاثیر ہوتی ہے، اس کی کیا برکات ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا مجھے جب میوات میں جانا ہوتا ہے اجتماع میں تو میں ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں. پھر بھی عمومی اختلاط سے، لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے، گشت کرنے کی وجہ سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعے اسے غسل نہ دوں یا چند دن کے لیے سہارنپور یا رائے پور کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں، دل اپنی حالت پر واپس نہیں جاتا. میں قلب میں جو رضائل اس کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہوں. دوسروں سے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے دین کے کام کے لیے پھرنے والوں کو چاہیے کہ گشت اور چلت فرت کے طبعی اثرات کو خلوتوں کے ذکر و فکر کے ذریعے دھویا کرے، خلوتوں کے ذکر و فکر کے ذریعے دھویا کرے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ زمانے طالب علم میں قطب الاقدار حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی اور انہی سے آپ کو خلافت عطا ہوئی. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب جو ایک مدت تک آپ کے ساتھ ساتھ دعوت کے کام میں شریک رہے، وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہماری اس دینی دعوت پہ کام کرنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے کہ تبلیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت بھی مقصود ہے. لہذا اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. کم سے کم تسبیحات کی پابندی ہو. علم دین اور اللہ کے ذکر کے اہتمام کے بغیر نکلنا کچھ بھی نہیں. پھر یہ بھی ضروری ہے علم و ذکر میں مشغولیت اس رات کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے ان کی ہدایت و نگرانی میں ہو. انبیاء علیہ السلام کا علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت تھا. صحابہ کرام کا علم و ذکر رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھا اور آپ ان کی پوری نگرانی فرماتے تھے. اسی طرح ہر زمانے کے لوگ اپنے بڑوں سے علم و ذکر کر لیا کرتے تھے اور ان کی نگرانی اور رہنمائی میں تکمیل پاتے. ایسے کہ آج ہم بھی اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج ہیں، ورنہ شیطان کی جال میں پھنسنے کا بڑا اندیشہ ہے. حضرت شیخ نے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جواب میں اور مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نے اپنی کتاب حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، ہر ایک انسان کو پڑھنی چاہیے کتاب، خاص طور پر دعوتی حلقوں میں کتاب بہت پڑھنی چاہیے. نامی کتاب میں اخیر لکھی ہے حضرت کے دعوت خطوط سے وہ اقتباسات نقل کیے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ داعی کبیر کی نظر میں ذکر و خانقاہ اور اکابر کی صحبت کی کس قدر اہمیت تھی. داعی کبیر و الیاس صاحب کے الفاظ میں چند باتیں سنو. اپنے حلقے کے ان لوگوں کی فہرست سے جمع کر کے مجھے اور شیخ الحدیث صاحب کو لکھے جو ذکر شروع کر چکے ہو یا اب کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں. تم خود بھی ذکر و تعلیم میں مشغول ہو یا نہیں دعوت کے ساتھ ہی؟ اگر نہیں تو بہت جلد اب تک کی غفلت پر نادم ہو کے شروع کرو. الف سے مراد یہ ہے جن کو 12 تسبیح بتائی گئی ہے وہ پابندی سے پورے کرتے ہیں یا نہیں، انہوں نے ہم سے پوچھ کر کیا ہے یا نہیں، یا خود اپنی تجویز سے ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر شروع کیا ہے. ہر آدمی سے دریافت کر کے نمبر وار لکھو. جو ذکر 12 تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو، کوئی ایک چلہ رائے پور جا کر گزارے.
ابھی تو ہم کتنی تسبیح پڑھیں گے بھائی؟ 3 تسبیح پڑھیں گے، صبح 3 تسبیح، شام کو کل تسبیح کتنی آتی ہے؟ 12 آتی ہے۔ جب اللہ والوں کی خانقاہ میں جاتے ہیں، ان سے بیعت ہوتے ہیں تو ایک ایک تسبیح بڑھاتے ہیں، یوں کر کے 12 تسبیح صبح میں پڑھنی پڑتی ہے اور 12 تسبیح شام کو پڑھنی پڑتی ہے۔ میرے دوستو، تمہارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا خلاصہ 3 چیزوں کا زندہ کرنا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ذکر کو زندہ کرنا ہے، تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اور تبلیغ، یعنی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا اور ان کو ذکر و تعلیم کا پابند کرنا۔ یہ خط میں لکھتے گئے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور کامل رضا کا سہل اور وسیلہ سمجھ کر ذکر میں مشغول ہوتے ہوئے سر بسجود ہو کر دعاؤں کی کثرت کرتے ہوئے آپ اس کام کو کرتے رہے، اور اسی طرح کرنے کی سب کو تعلیم دیتے رہے۔ ذکر اور دعا کی کثرت اس کا پہیہ اور اس کی روح ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔